بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف کا راز منتخب لوگوں پر کیوں کھولا گیا؟ کیونکہ ہم لوگ نہیں ہیں اس قابل کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیمانہ جان سکے کہ وہ ہم سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم ان کی محبت میں، ان کی یاد میں نہ رو رو کر، تڑپ تڑپ کر اپنی آنکھیں آنسو خشک کر لیں اور شدت عشق سے ہمارے دل پھٹ جائیں، محبت کے سوز سے ہمارا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن ہم نہیں جانتے۔ درود شریف کی کیا ہی برکات ہیں، کیسے بتایا جا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے یا ان کا پیارا محبوب۔ حضرت علامہ فارسی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے درود پاک کو اپنی رضا اور اپنے قرب حاصل کرنے کا سبب بنایا ہے، لہٰذا جو شخص جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اتنا ہی وہ رضا اور قرب کا حقدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی دوستی اور رحمت حاصل کرنے کا حقدار ہوگا، اور زیادہ اس بات کا لائق ہوگا، اس کے سارے کام انجام پذیر ہوں گے اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اس کی سیرت پاکیزہ اور اس کا دل روشن ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے سے اتنی برکتیں ملیں گی تو کیوں نہیں ہم درود پاک پڑھتے؟ آپ درود پاک پڑھیں۔ آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم دن میں ایک تسبیح ہی کر لیا کریں۔ آپ پڑھنے کا معمول تو بنائیں، شروعات تو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنا بہت فضیلت کی بات ہے۔ اگر ہم ان کی فضیلت جان جائیں تو ہم کبھی درود پاک سے غافل ہی نہ ہو۔ آپ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو روزانہ ایک تسبیح دھیان سے، توجہ سے، باوضو ہو کر نماز پڑھنے کے بعد آپ پڑھ لیں۔ صبح کے ٹائم، اگر صبح نہیں پڑھ سکتے شام کے ٹائم پڑھ لیں۔ پیارے آقا جان کے جو احسانات ہیں ہم پر، ان کو یاد کر کے، ان کو تصور کر کے پڑھیں۔ اگر آپ 2 ٹائم پڑھ سکتے ہیں تو 2 تسبیحیں کر لیں، ایک صبح، ایک عشاء کے بعد۔ جب سب سکون ہوتا ہے، سو جاتے ہیں، تو آپ سکون سے باوضو ہو کر بیٹھ کر توجہ دھیان سے ایک تسبیح پڑھنا تو شروع کریں۔ بڑا درود پاک، درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے تو کوئی چھوٹا سگا لے لیں آپ۔ اگر ہم اس توجہ اور دھیان سے درود پاک پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کے بہت کمالات، بہت انعام ملیں گے، جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ اگر ہم توجہ اور دھیان سے درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے ہیں، صبح کے ٹائم ایک تسبیح یا دن میں کسی بھی ٹائم ایک تسبیح یا 2 تسبیح، تو آقا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دیدار نصیب ہوگا اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ ہم دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا، تو اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہی ہوگا۔ دل کا نور ملے گا، دل میں سکون ہوگا، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی مسئلہ، کوئی مشکل آ بھی جائے گی نا، آپ کے دل کو سکون ہوگا۔ آپ اتنے زیادہ پریشان نہیں ہوں گے جتنا کہ ویسے ہم اچانک سے کوئی مسئلہ آ جائے تو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ تو حمل میں رہیں گے، سکون میں رہیں گے، دل نور میں رہے گا، اور رزق کے پیچھے ساری دنیا بھاگ رہی ہے۔ اگر ہم درود پاک پڑھیں گے نا تو ہمیں بے بہا رزق عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، اتنا رزق کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہماری دعائیں بغیر مانگے قبول ہوں گی۔ ہماری جو حاجات ہوں گی نا، ہم سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ ہمیں یہ مل جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے، اور پھر بڑی ہستیاں جو ہیں ان کے ہمیں دیدار ہوں گے انشاءاللہ۔ مشکلیں جو ہوں گی ان میں آسانیاں آ جائیں گی۔ مشکلات اچانک سے آ جائیں تو کتنی ٹینشن ہوتی ہے، کبھی کوئی پیسوں کی مشکل آ گئی، کوئی بیماری کی مشکل آ گئی، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی کسی قسم کی، کوئی سفر میں ہے مشکل آ گئی، لیکن اگر ہم درود پاک پڑھتے ہوں گے تو ہمیں وہ ایسے مشکل گزرے گی جیسے کوئی گاڑی گزر جاتی ہے اور آنکھوں سے وہ سین اوجل ہو گیا، اس طرح ہماری مشکلیں حل ہوگی۔ تو پلیز روزانہ ایک تسبیح ضرور درود پاک کی پڑھیں اور پیارے آقا جان کو ہدیہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک توجہ اور دھیان سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود ابراہیم لازمی، اگر آپ زیادہ نہیں تو ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کرنا شروع کریں، اور ضرور درود پاک پڑھیں۔ اور اگر آپ کے پاس آپ کی کوئی جو درود پاک پڑھتے ہیں ان کی کوئی سٹوری ہے تو مجھے انسٹا پہ ضرور آپ سینڈ کیجئے، اور یا پھر کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔